ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس اور آپ جانتے ہیں پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو ہم ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو بالکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں اور معاشرے کو پے بیک کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا انٹرویو کرنا، جن سے بات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور جس شعبے میں میں کام کر رہا ہوں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اس کے وہ پاکستان میں پائنیئرز میں کہلاتے ہیں، اور بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے جس میں لوگوں کو سکل کیا، لوگوں کو ڈیولپ کیا، اور لوگوں کی جو ایک کردار سازی ہے، لوگوں کو معاشرے میں ایک مستحکم مقام دلوانے میں، ان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ بے شک وہ اپنی بلاہٹ کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے ایک مذہبی رہنما ہے، ایک پریسٹ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ان کا جو ہمیشہ جنون، جو ان کی پہچان رہی، وہ انسانی معاشرے کی بہتر تشکیل اور انسانی حقوق اور اس سے جڑے وہ تمام ڈیولپمنٹ جو انسانی معاشرے کو بہتر بناتی ہیں۔ آج میرے ساتھ فادر بونی مینڈس موجود ہیں، ان سے باتوں باتوں میں ان کی زندگی کی باتیں اور جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ان کی خدمات ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فادر جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ کا شکر گزار ہوں جی، آپ نے مجھے دعوت دی ہے۔ صحیح، اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، ہم کافی دیر سے پلان کر رہے تھے، فائنلی آج آپ کے ساتھ ہم بیٹھے۔ تو میں آپ کی جرنی جاننا چاہوں گا، کہاں سے آپ کا تعلق ہوا اور پھر آپ نے پنجاب، خصوصی طور پر فیصل آباد میں اپنی خدمات جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی، تو یہ سٹوری کا آغاز کیسے ہوا؟ میں اصل میں کراچی ڈائسیس کا پریسٹ ہوں۔ صحیح۔ تو کراچی ڈائسیس میں ہم کام کر رہے تھے۔ تو آپ کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی؟ کراچی سے، اور کراچی میں آرڈینیشن بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یعنی ہم کام کر رہے تھے تو ڈائسیزن پریسٹ کی یعنی ایک ریٹریٹ ہوئی تھی، اس میں پنجاب کے فادرز آئے تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ پنجاب نہیں آتے۔ میں نے کہا ہم تو یعنی 1965 وار میں ہم نے اپنے نام دیے تھے، تو آپ نے بلائے نہیں ہمیں۔ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے۔ تو کہنے لگے آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ فادر جیمز تھے، اس نے کہا آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کہا بالکل تیار ہوں۔ اتفاقاً ان کے بشپ چالیو وہاں آئے، ان کو کہہ دیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ کون ہے کیا ہے، یعنی اس نے کہا let him come, I will talk to Archbishop Kadero۔ بات فائنل ہو گئی، یعنی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے پھر کہا نہیں، میرے لیے تھوڑا سا اس وقت جانا مشکل ہے، کیونکہ میں اردو فاضل کر رہا تھا، تو امتحانات آنے والے تھے۔ میں نے کہا پیپر دے کر میں فوراً آ جاؤں گا۔ تو وہ میں پیپر دے کر پھر یہاں آ گیا 1967 میں۔ تو اس کے بعد میں یہاں ہی رہا۔ انہوں نے بھی یعنی کوئی عرض بھی نہیں کی کہ واپس آئیں۔ بڑے سالوں کے بعد، 30 سال کے بعد آرچ بشپ سمیون پریرا کا لیٹر آیا، آپ گئے تھے 2 سال کے لیے، ابھی تک وہاں ہی ہیں۔ میں نے کہا بشپ جی ابھی مجھے یہاں کیسا ٹرانزیکشن کیسا تھا، یہ کیسا تھا؟ بیکاز آپ ساری زندگی کراچی میں آپ نے گزاری ہے، سارا بچپن تھا، اور پنجاب میں ایک بالکل ڈیفرنٹ انوائرمنٹ تھا۔ بہت ہی فرق تھا، لیکن ایک دفعہ میں آیا تو میں نے سوچا ابھی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ صحیح، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بہت سیکھنا پڑے گا مجھے، اور یہ عمل جو ہے ڈیولپمنٹ کا سیکھنے سے آتا ہے، اور میں لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، اور یہ میری بڑی ایک عادت ہے رات کو بیٹھ کے لوگوں کی بات سننا، اور وہ بھی حقہ لے کر بیٹھتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، تو پرانی باتیں بتاتے تھے، اور وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ کوئی ان کی باتیں سنتا ہے۔ تو پھر میں ان سے کافی سیکھا ہے، یعنی سمپل سوال، یعنی کس طرح آپ آئے تھے، کس طرح یعنی مسیح تعلیم سیکھی ہے، کس نے آپ کو زیادہ پڑھایا، اسکول کیوں نہیں گئے ہیں، یا اس قسم کے معمولی سوالات، لیکن وہ اچھے جوابات دے رہے تھے۔ صحیح۔ آپ نے پھر جو خاص ایک شعبہ پریس اپنی لائف میں چنا وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ہوا، اس کا انٹرسٹ کیسے آپ کو ہوا، اور یہ کب آپ نے اس کا آغاز کیا؟ اسی وقت میں نے جب دیکھا نہیں، یعنی جہاں بھی جاتا تھا غربت بہت تھی۔ صحیح۔ اس وقت یعنی ابھی بھی غربت ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ تھی، یعنی بہت ہی یعنی بیچارے لوگ اتنے، یعنی کسی کی پاؤں پہ چپل نہیں تھی، یعنی تھوڑے سے کپڑے تھے وہی۔ تو میں نے دیکھا یعنی یہ کہ ہم ترقی کس طرح کریں گے اس طرح سے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ ان کو کوئی ہنر سکھاؤں۔ صحیح۔ تھوڑا سا میں نے ٹرائی کیا فرنیچر بنانا، کرسی میز۔ تو میں نے پھر دیکھا یہ
ایٹ وانس یعنی اس آدمی کو ہٹاتے ہیں یا یعنی کرسیاں میز اور باہر سے لاتے ہیں وہاں رکھ لیتے ہیں جو اچھی طرح پالش کرتے ہیں, اس کا سیل نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ان لوگ موقع ہی نہیں دیتا ہے کہ دوسرا ترقی کرے. تو میں نے پھر نوٹ کیا کہ یعنی ایک سسٹم ہے جس میں غریبوں کو آگے آنے کے لیے یعنی چانس نہیں ملتا ہے. صحیح. رکاوٹیں بہت قسم کی ہیں. تو اس کے بعد بائی چانس مجھے موقع ملا باہر جانے کا, اور وہاں پر بشپس نے مجھے انڈونیشیا بھیجا تھا. صحیح. تو میں پھر علاقے میں وہی سوال کر رہا تھا جو میرے علاقے کے تھے, تو ان کے جوابات بھی وہی تھے. یعنی کام شروع کرتے ہیں تو رکاوٹیں ہوتی ہیں, فصل اگر شروع کریں تو یعنی وہ کوئی نہ کوئی یعنی رکاوٹ ڈالتے ہیں, یعنی زوال بیج لیتے ہیں. تو وہی یعنی سسٹم. تو میں نے دیکھا یعنی ایک سسٹم ہے جس میں غریبوں کو اٹھنا آسان نہیں ہے. تو ان کے ساتھ میں نے پھر سوچا کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگین بائی چانس میں منیلا میں تھا, تو ان کو ضرورت تھی کہ انڈیا پاکستان سے کوئی ہو جو کام کرے. میں پاکستانی تھا وہاں, تو انہوں نے کہا یو ورک ہیئر. تو میں نے وہ ایٹ وانس قبول کیا. میں نے کہا صرف میرا بشپ جو ہے, بشپ پال اینڈریو ہوتی ہے, اس کی اجازت چاہیے. وہ کہنے لگے وہ میں ہم حاصل کریں گے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو نیکسٹ تھنگ مجھے وہ موقع ملا, اینڈ وہاں پر ساری بات ہو رہی تھی اسٹرکچرل سن کی. یہ میرے لیے میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. اسٹرکچرل سن یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اسٹرکچرز کو اس کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں, یہ گناہ ہے. اور میں نے کہا گاؤں میں کام کر رہا تھا, وہاں بھی تو یعنی رکاوٹیں ہو رہی تھی, لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ یعنی ایک سسٹم ہے جس میں غریبوں کو غریب چھوڑ دیتے ہیں, دبا لیتے ہیں. دس از اٹس ریئلی اے کرائم. لیکن تو پھر بشپس کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بڑے لمبے چڑے یعنی اسٹیٹمنٹ دے دیا اس پر. وی آر کریٹنگ affluence and the poor people are suffering. چرچ آف دا پور کی بات ہے. ادھر پوپ جان پال دوم نے وہ لیٹن امریکن بشپس کے ساتھ بات کی ہے, پریفرینشیل آپشن فار دا پور. تو زبردست سارے میں نے کنیکٹ کرے. تو اس کے بعد میرا فوکس ہی رہا کہ ڈیولپمنٹ میں یعنی رکاوٹیں کیا ہیں, اور پھر دیکھا کہ سوشل ورک سے کام نہیں بنے گا, سوسائٹل ورک چاہیے, سوسائٹی میں کام کرنا ہے. اور یہ صرف مسیحوں کے ساتھ نہیں ہے, صحیح پورا معاشرہ, مسلمان ہو, ہندو ہو, بدھ ہو, کوئی بھی جن کا مذہب بھی نہیں ہے ان سے بھی ملے, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح لوگ اٹھ سکتے ہیں. تو یہ سارا اس طرح سلسلہ بڑھ گیا. بالکل, یہ آپ نے جو شروع کیا تو کن کن جو چیلنجز آئے اور پھر کن کن آپ نے سکلز کو فوکس کیا کہ یہ سکلز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے, اور کس طرح سے ان کو پریپیئر کیا, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس چیلنج کو انہوں نے کیسے قبول کیا؟ میں نے تو یعنی میں کرتے ہوئے میں سیکھتا رہا. صحیح. لرننگ بائی مسٹیکس. صحیح. یعنی یہ میرا یعنی ایوری ویئر آئی لرن بائی مسٹیکس. مسٹیک یہ تھا کہ میں ہنر سکھاتا رہا, لیکن ان کو کام چلانا نہیں سکھایا. تو میں نے یعنی اچھے بوٹ بنانا یعنی لڑکا تھا, اس کی مدد کی, کوئی فرنیچر کرنے والوں کی مدد کی, کارپیٹ بنانے والوں کی مدد کی, لیکن میں نے ان کو مینیج کرنا نہیں سکھایا. صحیح. تو پھر میں نے دیکھا مینجمنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ پھر بھی دیکھ رہا تھا کہاں کورسز ہیں مینجمنٹ کے. زیادہ تر فلپینس میں تھے ہمارے لیے جو نزدیک تھے, کچھ سری لنکا میں بھی تھا یعنی. اور پھر بائی چانس یعنی ایسے لوگ بھی ملے جس طرح فادر تیسا بالا سوریا, یا ایسے لوگ جو ڈیولپمنٹ کے بارے میں چیلنج کر رہے تھے لوگوں کو کہ رکاوٹیں کیا ہے. اور فادر آبے سامس فلپینس میں, بشپ لبائن, بشپ مانسپ تھائی لینڈ میں, ایسے لوگوں سے پھر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے.
تو میری ساری تعلیم جو ہے لرننگ بائی ٹریول. صحیح. ٹریول میں بھی صحیح یعنی جو میں فوراً یعنی پرکھ لیتا ہوں کون زیادہ ہوشیار ہے, اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں اور اس کی بات سنتا ہوں, زیادہ سوال کرتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں. تو گاؤں میں جو ہے تو یعنی اگین یعنی ایک میں نے دیکھا ہے کہ سب ہوشیار نہیں ہوتے ہیں. صحیح. تو میں یعنی جب 424 گیا میں نے دیکھا گاؤں میں ایک آدمی ہے یعنی اس کی چارپائی بھی ٹھیک نہیں ہے, کرسی بھی نہیں ہے, کچی دیواریں ہیں. تو اس کے بعد نمبردار بھی بیٹھا ہے, چودھری بھی بیٹھا ہے, اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. دوسرے دن دیکھا پھر بھی وہ اور کوئی نمبردار اور کوئی. میں نے کہا یار وائی آر دے لسننگ ٹو اٹ. اس کے پاس یعنی زیادہ نالج ہے, زیادہ تجربہ ہے, یعنی وہ پلس جانتا ہے یعنی نبض کیا ہے یعنی گاؤں کا. تو میں نے پھر ایسے لوگوں سے گاؤں میں جو تھے ایسے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کی. آدمی ہو, عورت ہو, بچی ہو, یعنی سم ٹائم ویری اسمال چائلڈ دے آر ویری شارپ. ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کی. نہ صرف یعنی بزرگ لیکن یعنی کم عمر کے بھی ٹیچرز جو چند ایک تو اتنے مقبول نہیں تھے اسکول میں, لیکن جب ان کی باتیں سن رہے تھے حکمت کی باتیں تھیں. صحیح. تو اس سے میں نے سیکھا ہے. تو مثال کے طور پہ میں ایک دفعہ یعنی ہم نے بلز زیادہ آ گئے تو جن کے کم ہو گئے تھے تو یعنی کہنے لگے انہوں نے زیادہ پیسے دینے ہیں. تو میں نے کہا جا کر پوچھتے ہیں ان کو یعنی ڈی سی کو کس نے یا اے سی کو کس نے زیادہ یعنی کہا. تو برادری کہنے لگے نہیں فادر جی اس طرح نہیں کہتے, آپ جا کر کہہ دیں کہ کسی نے نہیں کہا ہماری, یا ثابت کرو کس نے کہا, دکھاؤ میں کوئی اپلیکیشن. ان کے پاس اپلیکیشن نہیں ہوگی, اگر ہوگی بھی تو ان کو نہیں ملے گی. تو میں نے دیکھا سوال یعنی کرنے کا طریقہ جو ہے یعنی حکمت جو ہے وہ ہے. صحیح. اور ایک میں نے یعنی ہم مکان گرائے گئے تھے تو میرے ساتھ فادر اینتھنی سکندر کام کرتے, بڑا دلیر, بہت اچھا جذبے کے ساتھ کام کر رہا تھا. برادری کے ساتھ گیا, جب دیکھا کہ بھئی ہر طرف سے اے سی یعنی جو آئے تھے محکمے والے انہوں نے ثابت کر لیا کہ ہم درست ہیں, کہ مکان ان کو نوٹس پر نوٹس دیا, نوٹس پہ نوٹس دیا, انہوں نے کچھ نہیں کیے. فادر سکندر نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, ابھی کیا کریں. ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھا انکل حمید, اٹھ کے اس نے تقریر شروع کی کہ ساری غلطی آپ کی ہے. فادر اینتھنی سکندر کہہ رہے میں بھی شیر بن گیا, میں بھی دلیر بن گیا. میں نے کہا کوئی نہ کوئی نکتہ ہے. تو کہنے لگے آپ نے کہا آپ آئیں اور یہاں مکان گرائیں, اس کا معنی ہے آپ نمبردار کے پاس نہیں گئے. صحیح. یعنی سسٹم جو ہے پہلے آپ نے نمبردار کے پاس جانا ہے اور پھر یہاں آنا ہے. آپ نمبردار کے پاس نہیں گئے, لہذا آپ کی غلطی ہے. سمپل چیز کو اس نے پکڑ لیا. تو اس قسم کی جب حکمت ہوتی ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر آر دا مسٹیکس آف دا آفیسرز. یعنی غریبوں کو بچانے کے لیے اور کسی طرح بچانا تو ہے, ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے یو ہیو ٹو نو ایوری تھنگ, ویری سمپل تھنگز یو ہیو ٹو نو اینڈ ورک آن دیٹ. صحیح. اٹس اے ونڈرفل جرنی. فادر میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ جو پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں, آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے, دنیا میں ٹریول کیا آپ نے, کیا وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی معاشرے میں جو غریب ہیں لوگ ان کو آگے نہیں آنے دیتی, اور جو اگر جو لوور کلاس ہے یا جو بہت نیچے لیول کا طبقہ ہے, اگر ہم نے اس کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی لوگوں کو کس طرح ایسا اعتماد دینا ہے, اعتماد. اور ان کو سکھانا ہے کچھ بھی کرو ایک دوسرے کے یعنی ٹانگیں نہ کھینچو, یعنی اکٹھے کام کرنا ہے. اور یہاں میں نے دیکھا ہے جہاں اتحاد ہوتا ہے کامیابی ہوتی ہے. یعنی میں نے یعنی 424 اور توبہ میں بھی کام کیا ہے, لیکن میں نے دیکھا جب اتحاد ہوتا ہے nobody can defeat them, nobody can defeat them. یعنی بڑے امیر لوگ آتے ہیں, بڑے آفیسر آتے ہیں, لیکن چپ کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھا کہ ان میں اتحاد ہے, ایک دوسرے کو گراتے نہیں ہیں,
ایک دوسرے کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیں گے. لیکن یہ ہمارا سلسلہ ابھی اتنا بڑھ گیا یعنی اسپیشلی سوشل میڈیا میں, یعنی کوئی بھی تھوڑا سا میسج بھیج دے تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ورک ود دیم کہ کس طرح ابھی یعنی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا مثبت طریقے سے, منفی نہیں. جب تک آپ یعنی اس کو شکست نہیں دیں گے منفی سوچ کو, ہم آگے نہیں جا سکتے. صحیح. جب پاکستانی نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کن چیزوں کو, خوبیوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاشرے کا اور پاکستان سے بڑھ کر جو ہے وہ عالمی سطح کے نوجوانوں کا مقابلہ کر سکے؟ یعنی یہاں پر میں نے یعنی یوتھ کی بات کرتا ہوں تو میں یعنی جو عام طور پہ لوگ 25 سال کی یوتھ وغیرہ, مولانا ایدی کے پاس میں گیا تھا 68 میں, تو ہی آسکڈ می, انگریزی میں پوچھا, واٹ آر دی سینٹیمنٹس آف دا یوتھ, واٹ آر دے تھنکنگ, واٹ ڈو دے وانٹ. تو میں نے یعنی دوبارہ یعنی 20 سال کے اوپر سے میں سوچا, نو آئی وانٹ ٹین ایجرز. اس نے کہا یوتھ ڈزنٹ مین دیٹ, ایون لیس دین دیٹ. تو اتنے میں یعنی محترمہ بلکس نے تو چائے لیا تو اور ٹائم مل گیا بات چیت کرنے کا. میں نے دیکھا ہے کہ ہم جو فوکس کر رہے ہیں نا یوتھ, اٹس پاسٹ یوتھ, وی ڈونٹ گو ٹو دا ینگ. اور پھر ایک سسٹر نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, ابھی بھی وہ ادھر 462 میں کام کرتی رہی, بڑی یعنی بہت تجربہ ہے اس کا, سری لنکن سسٹر کانسٹنٹائن. اس نے یعنی یوتھ کے گروپ کا 7 ایئر اولڈ ٹو 10 ایئر اولڈ کے گروپ بنائے تھے, اور ان کو سکھاتے رہے کہ یعنی ہم جولی کے لیے لکھو, سمپل چیزیں لکھو, یہ وہ سکھاتے رہے. یعنی تو میں نے دیکھا جب تک آپ اس لیول پہ شروع نہ کریں, بالکل صحیح, تو ہمارے یوتھ جب ہم کرتے ہیں 20-25 سال کے تب تک بگڑ چکے ہیں, دے ہیو لرن دا رانگ تھنگ, اور یعنی وہ آپ اپروو نہیں کر سکتے. یعنی یو ہیو ٹو ٹیک دم ویری ارلی اینڈ سمپل تھنگس. یہ جو اسکول میتھمیٹکس وغیرہ یہ فیل ہوتے ہیں, یہ یعنی کہ فیل ہوتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو لرن. تو آپ چناؤ کس طرح کرتے ہیں لیڈر کا, سمپل ہے. اسکول کے بعد یعنی آپ دیکھ لیں کون آگے چلتا ہے, سب سے دیٹ از دا لیڈر, دوسرے اس کی سنتے ہیں. So this is very important to be able to choose the leader. You can learn this from animals. وہ بھی روز وہی گائے آگے ہوگی, وہی بیل آگے ہوگی. یعنی so that's there always a system where there is somebody who is very clever and others follow that person. صحیح. فادر میں پوچھنا چاہوں گا ڈیولپمنٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ کیا ہے, اور کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں کہ کوئی سوسائٹی, کوئی کمیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے؟ کیا وہ فیکٹرز ہیں جو ان کی ڈیولپمنٹ کی نشاندہی کرتے ہیں؟ پہلے میں یہی دوبارہ کہوں گا, کانفیڈنس کتنا ہے لوگوں کا. صحیح. یعنی وہ خود کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر ان کے اتحاد کتنا ہے, یعنی اپنی مدد آپ کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی جی اے صدیقی ایک تھا کراچی میں, وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ نہیں اگر آپ کام شروع کرنا ہے ایک فٹ بال دے دو, اور 3 مہینے کے بعد اگر انہوں دوبارہ آ گیا آپ کے پاس تو دوبارہ فٹ بال دے دو, لیکن کہہ دو دس از لاسٹ بال, ناؤ یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو کلیکٹ منی اینڈ ڈو اٹ. اگر آپ نے سکھا دیا ان کو تو پھر وہ اپنی مدد آپ کے تحت آگے جائیں گے. اگر آپ نے دینا ہی یہ نہیں کر لیا تو پھر وہ مانگتے رہیں گے اور وہاں ہی ہوں گے. دے مسٹ لرن ٹو ڈو اٹ دیم سیلوز. صحیح. فادر وٹ از یور میسیج فار ینگسٹرس یا کمیونٹی کے وہ لوگ جو کہ دیکھ رہے ہیں اور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, چیلنجز کا رونار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں, وسائل نہیں ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ہے کہ ہمارے یعنی تعصب ہے, ادھر کوئی تعصب نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یعنی مائنڈ سیٹ یہ ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ اپرچونیٹیز ہیں, اپرچونیٹیز کو اویل کرنا سیکھنا چاہیے. وہ اپرچونیٹیز گورنمنٹ میں بھی ہیں, بزنس میں بھی ہیں,
सिविल सोसाइटी में उनको तलाश करना है और उनको इस्तेमाल करना है। और आज ऑनलाइन तरीके से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। आपको कुछ आता नहीं है, गूगल को पूछो, गूगल जवाब देता है। यानी आपके मोबाइल में सब बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो एंड तासुब की फ़िक्र ना करो, तासुब खुद ब खुद कम हो जाती है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फादर फॉर योर टाइम एंड फॉर वंडरफुल मैं कन्वर्सेशन। तो आपके शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वंस अगेन। as well. वंस अगेन व्यूअर्स, थैंक यू सो मच और मुझे बहुत खुशी हुई आज फादर जी से बात करके और उनकी ज़िंदगी, उनके ख्यालात आपने सुने। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।